پر رحم کا معاملہ فرمایا کہ تمہارا مال سارا کا سارا تمہارا ہے، بس اس کا تم 2.5% کے مالک نہیں ہو، 100% میں سے 97.5% وہ تمہارا ہے اور 2.5% وہ تمہارا نہیں ہے۔ اس کو تم اپنا مت سمجھو، اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دو، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی آدمی 5 کلو کا ایک تربوز خریدتا ہے، تربوز کا جب وزن کیا جاتا ہے تو چھلکا کا بھی وزن کر لیا جاتا ہے، اور جب آدمی تربوز کو کاٹتا ہے، اس کے حصے بکھرے کرتا ہے، چھلکا اتارتا ہے، تو وہی 5 کلو وزن والا تربوز 2.5 کلو رہ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے 2.5 کلو کے پیسے زیادہ دے دیے ہیں یا میرا نقصان ہو گیا ہے۔ آدمی اس کو کچرا سمجھ کر پھینک دیتا ہے، حالانکہ اس نے اس کی قیمت دی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، ہمارے مال اور اموال میں سے 100% میں سے 97.5% ہمارا ہے، اور باقی 2.5% کو ہم کچرا سمجھ کر، ضرورت سے زائد سمجھ کر، اور یہ کہیے کہ ہم اس کو اپنا مالک نہ سمجھتے ہوئے اس کو نکال دیں۔ یہی قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کی منشا اور مرضی بھی۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی نظام ملکوں کو چلانے کے، علاقوں کو چلانے کے سوشلزم اور کیپٹلزم کے نام سے پائے جاتے ہیں، وہ سب ناکام ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو زکوٰۃ کا یہ کہیے کہ جو ترتیب اور نظام دنیا کو پیش کیا ہے اور نازل کیا ہے اور مسلمانوں کے حوالے کیا ہے، اس کے اندر نہ تو امیر امیر ترین ہوتا ہے اور نہ غریب غریب ترین ہوتا ہے، بلکہ امیروں کی ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کا سہارا بنے، اور غریبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے گناہوں میں نہ پڑیں، بلکہ اپنی ضروریات کے انسداد کی جد و جہد میں لگے رہیں۔ چنانچہ اس طریقہ کار میں نہ کسی پر ظلم و زیادتی ہے، نہ کسی کے ساتھ یہ کہیے کہ لوٹ مار ہے، اور نہ کسی کے مال کا غلط استعمال ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے دونوں طرف 2 فرشتے کھڑے ہو کر دعا اور بد دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ آج کے اس دن جو بھی شخص خرچ کرنے کی نیت کر رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے یا خرچ کرنے جا رہا ہے آپ کی راہ میں اور آپ کے مسکین بندوں پر، اے اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہر صبح سورج نکلتے وقت فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بھی روک روک کر رکھ رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کے مال کو تلف کر دیجئے، ضائع کر دیجئے، برباد کر دیجئے۔ ہر صبح فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کون دعا کا مستحق ہوا اور کون بد دعا کا مستحق ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں جنتیوں کی کامل ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے، وہاں فرمایا الذین هم للزکاة فاعلون الذین یؤتون الزکاة اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ جہاں جہاں کامل ایمان والوں کی صفت ذکر کی، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ذکر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 32 آیتوں میں 32 جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ فرمایا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 32 جگہوں پر جوڑ کر اس کے حکم کو نازل کیا گیا۔ اس کے برخلاف جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اور اس کے متعلق بھی قرآن کریم کے 10ویں سپارے کی سورۃ البراۃ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی اطلاع کر دیجئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے قرآن کریم میں
دو ٹوک الفاظ میں عذاب کا حکم نازل کیا گیا اور اس کو سنانے کا حکم بھیجا گیا۔ اس سے بڑھ کر جب آدمی سے سوال کیا جاتا ہے، جب کوئی مانگنے والا سائل فقیر ضرورت مند مانگتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا اس کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا ہے۔ پھر جب وہ ادھر آتا ہے تو آدمی اپنا یہ کہیے کہ اپنی بازو کی جانب بھی اس سے پھیر لیتا ہے۔ پھر اگر کسی کو بالکل دینا ہی نہیں ہوتا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ان تینوں چاروں شکلوں کا عذاب نازل کیا گیا۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مالوں کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا۔ صفحت لہ صفائح من النار، یہ کہیے کہ جہنم کی آگ میں ان کے مالوں کو پگھلا کر اور ان کو پلیٹوں کی جلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے بالکل گرم لوہے کی شکل دی جائے گی، اور اس لوہے سے کیا کیا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ مانگنے والوں کو دیکھ کر یہ جو اپنا منہ چڑھا لیا کرتے تھے، ان کی پیشانی میں بل آ جایا کرتے تھے، ان گرم لوہوں کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ آدمی کو ذرا سی آگ کی چنگاری بدن پر لگ جائے تو کیسے پل ملا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جہنم کی آگ میں دہتے ہوئے ان لوہے کی پلیٹوں سے اس نہ دینے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، جب انہوں نے مانگنے والے کو دیکھ کر اپنی جانب کو سائڈ کو پھیر لیا تو فرمایا ان کی سائڈیں بھی داغی جائیں گی، تپائی جائیں گی۔ وَظُهُورُهُمْ، اور بہت سے لوگ پیٹ پھیر کر چل دیے، فرمایا ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جس کو دیا ہے، جس کے پاس موقع ہے، وہ خرچ کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کرے، جس کا جیسا موقع ہو اور اللہ کے نام پر دے دیا کرے، اس لیے کہ اگر وہ ناک منہ چڑھائے گا اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وہ اگر جانب پھیر لے گا اس کی جانب کو داغا جائے گا، پیٹ پھیر کر چل دے گا تو پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ دنیا کا مال ہے جس کو تم جمع کر رکھ رہے تھے، اب چکھو اس کا مزہ چکھو۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیری حدیث میں یہ تفصیل ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا من آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ نے جس شخص کو مال سے نوازا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةً، پھر اس نے اس کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا، اور وہ اژدہا بھی ایسا ہوگا جو گنجا ہوگا، جس کے دونوں پیشانیوں پر دو کالے ٹیکے ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہوگی، اور فرمایا وہ سانپ جو اس کا مال ہوگا، سانپ کی شکل جس کو دے دی جائے گی، یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا سانپ، اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو چبائے گا، پکڑے گا، ثم یأخذ بلحزمتیہ، اس یعنی شدقیہ، اس کے دونوں جبڑوں کو وہ سانپ پکڑ کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی وہ تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر رکھتا تھا اور خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا کتنا بڑا وبال بن سکتا ہے۔ صبح و شام مغرب کی نمازوں میں، چھوٹی نمازوں میں یہ صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بربادی کا اعلان فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جس نے مال کو جمع کر رکھا اور گن کر رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ، کوٹ دینے والی آگ،
چورا بنا دینے والی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہ کیا ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ، ایسی دہتی آگ ہوگی، التي تطلع على الافئدہ، جس کا اثر جسم پر تو ہوگا ہی، دلوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور ان ستونوں کے اندر ان مالوں کی زکات نہ دینے والوں کو داخل کر دیا جائے گا، یعنی نکلنے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس قدر خطرناک سزائیں قرآن کریم میں زکات نہ دینے کی نازل کی گئی۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تم نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور جھٹلانے کے کیا طریقے ہیں؟ فرمایا الذی یدع الیتیم، جو یتیم کا خیال نہیں کرتا اس کو دھتکار دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین اور غریبوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس سے پہلے کہ یہ مال ہمارے لیے وبال جان بنے، ہمیں اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 97.5% کے مالک آپ ہیں، 2.5% کے مالک ہم اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ 2.5% ہمارا ہے ہی نہیں، جس طرح تربوز کے چھلکے کو ہم اپنا نہیں سمجھتے، اسی طرح مال کے اندر 2.5% کو ہم اپنا سمجھے ہی نہیں، اس کو کچرا سمجھے، اس کو ضرورت سے زائد سمجھے، تو اس کا نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکات دے دی فقد منع عنہ الشر، تو مال کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکات دے دی اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ آج دنیا لے کر آئی ہے انشورنس، لے کر آئی ہے، کوئی لائف انشورنس لے کر آیا، کوئی ہیلتھ انشورنس لے کر آیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے انشورنس لے کر آئے کہ ہم آپ کو انشور کریں گے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں، لیکن یہ تمام یہ کہ دھوکہ ہے، ایک قسم کا جوا ہے، یہ ساری کی ساری سود کی شکلیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انشورنس چاہیے تو دینی انشورنس لو۔ فرمایا جس نے زکات ادا کر دی اللہ کی گارنٹی اور ضمانت ہے اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعے میں محفوظ کر لو۔ قلعہ کیسا ہوتا ہے؟ قلعہ کہتے ہیں ایسی عمارت کو کہ جو بڑے بڑے چوڑے پتھروں سے بنائی گئی ہو، جس کے چاروں طرف لوہے کی یہ کہیے کہ تاریں لگائی گئی ہوں، جس کے موٹے ضخیم دروازے ہوں، چوڑی دیواریں ہوں، جن کو پھلانگنا آسان نہ ہو۔ تو فرمایا جس قدر جتنا محفوظ قلعہ ہوتا ہے ایسے ہی زکات دینے سے آدمی کا مال وہ قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ ما خالطت الزکات مالا قط الا اہلکتہ، کسی شخص نے زکات تو دی لیکن پوری نہیں دی، تھوڑی سی ادا کر دی اور تھوڑی سی بچا لی، تو فرمایا کہ یہ جو اس نے بچا لیا یہ اس کے باقی سارے مال کو ضائع کروا دے گا۔ یہ اس کا تھوڑی سی زکات کو بچا لینا باقی سارے مال کو لے ڈوبے گا۔ فرمایا من کسب طیبا خبثتہ منع الزکاۃ، جس شخص نے حلال مال کمایا لیکن زکات نہیں دی تو زکات نہ دینا اس کے سارے مال کو خبیث اور ناپاک بنا دے گا۔ اور فرمایا ومن کسب خبیثا، جس شخص نے حرام مال کمایا تو لم تطیبہ اداء الزکاۃ، پھر اس نے سمجھا کہ حرام تو کمایا ہے زکات دے دوں، زکات دینے سے وہ حرام مال حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ زکات مانی ہی نہیں جائے گی۔ حرام کمانے والے پر حرام کی کمائی پر زکات ہوتی ہی نہیں ہے، حرام کا مال کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جس سے اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے وہ حقیقت میں اسی کو لوٹانا ضروری ہے، یا فقراء اور غرباء پر بغیر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی احادیث ہیں۔
ہیں. فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات، کہ زمین میں اور سمندر میں جو بھی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکات مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں، اب مجھے اور آپ کو اتنی ساری آیات اور احادیث اور وعیدیں سننے کے بعد اس بات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم 2.5% 100% میں سے 97.5% اپنا سمجھیں اور 2.5% کو اپنا سمجھے ہی نہیں، اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لیں، وہ مکمل حساب جوڑ کر زکوٰۃ نکالنے والے بنے. عام طور سے اندازوں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. فقہاء نے اس کو منع لکھا ہے کہ وہ اپنے تمام مال کا حساب لگائے، اور حساب لگانے میں اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری دکان میں مال 40 لاکھ کا ہوگا، یہ اس نے اندازہ لگایا اور تھوڑا سا بڑھا کر اندازہ لگایا تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن زکوٰۃ ٹوٹل وہ اندازے سے لگائے نکالے اور حساب بھی نہ لگائے، اس کو فقہاء کرام نے منع لکھا ہے. اس لیے ہم اپنے مالوں کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی انکم ایک طرف لکھیں کہ مجھے فلاں جگہ سے اتنا کرایہ آتا ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنا بینک بیلنس ہے، میں نے فلاں پراپرٹی بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے، فلاں پلاٹ میں بیچنے والا ہوں، فلاں کے ذمے میرے پیسے ہیں وہ دینے والا ہے، یہ بھی آمدنی میں لکھا جائے گا. پھر دوسری طرف اپنے خرچے لکھے، اس مہینے مجھے اتنا کرایہ دینا ہے، میرے ذمے اتنا قرضہ ہے، اور آمدنی میں یہ کہیے کہ شیئرز بھی لکھے، میرے پاس کمپنیز کے شیئرز اتنے ہیں، ان کی آج کی قیمت یہ ہے. خرچوں کے اندر گھر کے خرچے بھی لکھے، تمام ضروری خرچوں کو لکھے، اور پھر اس انکم میں سے، اس آمدنی میں سے ان خرچوں کو کم کر دے، اور ان خرچوں کو کم کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے. فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی ساری انکم جوڑی اور وہ 5 لاکھ بن گئی، پھر اس نے اپنے سارے خرچے جوڑے وہ 2 لاکھ بن گئے، تو اب 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو کم کر دیجئے، صرف 3 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے. 1 لاکھ کا 2.5% 2,500 ہوتا ہے، تو 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ نکالنا ہے. اسی طرح 3 لاکھ کی اب وہ زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ 2 لاکھ اس کا خرچ ہے یا اس پر قرض ہے، اس کو منہا کر دیا جائے گا. اسی طرح قرضوں کے متعلق ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کچھ قرضے لمبے ہوتے ہیں، کسی نے قسطوں پر کوئی چیزیں لے لی، کوئی مہینوں کے طور پر یہ کہیے کہ کوئی قسطیں بھرتا ہے، کوئی گاڑی کی قسطیں دے رہا ہے، کوئی اپنے سامان کی قسطیں دے رہا ہے، کوئی مکان کی قسطیں دے رہا ہے. مثال کے طور پر کسی نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، قسطوں پر خرید لی، تو اب وہ 20 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیے جائیں گے، صرف 1 سال کی قسطیں جتنی ٹوٹل ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ میں سے مائنس کی جائیں گی. پھر اگلے سال کی قسطیں اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے مائنس کی جائیں گی، ہر سال کی قسطیں ہر سال کی زکوٰۃ میں سے الگ سے مائنس کی جائیں گی، ایک ساتھ مائنس نہیں کی جائیں گی. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کے متعلق اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائیوں، قرآن کریم کے 11ویں سپارے کی آیت ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، کہ زکوٰۃ دینے سے مال تو پاک ہوتا ہی ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے. فرمایا کہ نبی جی آپ لوگوں کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ تطہرہم بہا، اس سے یہ لوگ اندر سے ان کی روحیں پاک ہو جائیں گی. آپ اس عمل کو کر کر دیکھیے، اس سنت کو زندہ کیجئے جس کو صحابہ نے زندہ کیا. سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں. آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک عورت کے گھر میں زچگی کا وقت قریب ہے اور ضرورت کے سامان نہیں ہے. آپ ایک بوری میں ضرورت کا سامان بھرتے ہیں، اپنے کندھے پر لاد کر وقت کا بادشاہ لے کر جاتا ہے اور اس ضرورت مند عورت کے گھر تک پہنچاتا ہے. اس طرح اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی روح کو ایسا سکون اللہ کی طرف سے میسر ہوگا. آپ اس طرح کسی کی مدد کر کر دیکھیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر دیکھیے، اور پھر
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، کیونکہ اس زکوٰۃ کے عمل کی برکت سے آپ کے اندر کی روح طاہر ہو چکی، پاک ہو چکی، اس کا تعلق خدا کی ذات سے استوار ہو چکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اندر سے ایموشنل کر دیتی ہے اور اندر سے ہمیں پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مالداروں کے اندر سے تکبر اور بڑائی نکل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے سے دیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چل کر خود جا کر دیں۔ اگر کوئی لینے آ رہا ہے زکوٰۃ تو اس کا احسان ہے، وہ محسن ہے ہمارا، اس نے ہمارا کام آسان کر دیا، ورنہ اصل تو ہماری ذمہ داری تھی، ہم چل کر جاتے اور اپنی زکوٰۃ کو اپنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے۔ تو فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے تکبر اور مالداری کے نخرے نکل جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غربت کی وجہ سے جو گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں وہ گناہ ہونے کم ہو جاتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ غربت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں، غربت کی وجہ سے نمازوں کے منکر ہیں، غربت کی وجہ سے سجدے چھوڑ رہے ہیں، غربت کی وجہ سے حرام خوری حرام کاری میں پڑے ہیں۔ اگر امت اپنی تمام زکوٰۃ کو 100% صحیح طریقے سے نکال دے تو غربت کی وجہ سے ہونے والے گناہ وہ یہ کہیے کہ بالکل صفر اور بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے بڑی بڑی سزائیں، عذاب اور مصیبتیں، قحطیں اور بھوکمری اور بارش کا نہ ہونا، یہ تمام وبال ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے ان فوائد کو سامنے رکھ کر مکمل حساب لگا کر اپنی مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے اصول، اپنے فروع اور زوجیت کے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے۔ اصول جن سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ، دادا، پردادا، نانا، نانی، پڑنانی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹا، پوتا، نواسا، نواسی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زوجیت کے رشتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سب ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جس کی مقدار 612 گرام چاندی بیٹھتی ہے، آج کی مارکیٹ کے ریٹ سے 1,60,000 55,000 کے قریب اس کی قیمت بیٹھتی ہے، تو جس شخص کے پاس بھی 1,55,000 روپے ہیں یا اتنے کا سامان تجارت بیچنے کا کوئی سامان ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا اس سے زیادہ کا کچھ ہے، تو اس کا 2.5% نکالنا اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی اس کا 2.5% نکالنا فرض ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا حق وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ آپ کی بہن پریشان حال ہے، اس کو دیجئے، بھائی پریشان حال ہے، اس کو دیجئے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے، ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرے رشتہ داری کو نبھانے کا۔ البتہ اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جب کسی قریبی رشتہ دار کو ہم زکوٰۃ کا مال دیں تو یوں کہہ کر نہ دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس سے اس کا دل ٹوٹے گا، بلکہ آپ اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور اس کو ہدیہ بول کر دے دیں۔ فقہائے کرام نے اس مسئلے کو بالخصوص کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ کا مال ہدیہ کہہ کر دیا اور نیت اس کی زکوٰۃ کی تھی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے جن کے بھائی بہن ضرورت مند ہیں، پڑوسی ضرورت مند ہے، محلے میں کوئی بیوہ یتیم ضرورت مند ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ کتنے مالدار ایسے ہیں جی بڑی بڑی رسیدیں بنوا رہے ہیں، دور دور کے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں اور خود کے بھائی بہن پریشان حال ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلا حق وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد
ایسی جگہ زکات کا خرچ کرنا افضل ہے جہاں ثواب زیادہ ہو۔ آج ایک فیشن چل چکا کہ جی ہم تو زکات سے شادی کروا دیتے ہیں۔ میاں آپ زکات سے شادی کروائیں گے، کیا کروائیں گے؟ جہیز کا سامان دلوائیں گے۔ جہیز کوئی اسلامی چیز ہے، آپ نے زکات کو ایک غیر اسلامی کام میں لگا دیا، اس لیے جہیز میں زکات اپنی نہ لگائیے۔ آپ کو کسی کا تعاون کرنا ہے شادی میں، وہ جان کے مال کے صدقے سے کر دیجئے۔ زکات کے مال کو تو وہاں لگانا افضل ہے جہاں ثواب زیادہ ہو۔ زیادہ ثواب ہے قریبی رشتہ داروں میں، زیادہ ثواب ہے علم کے میخانوں میں، جہاں پر اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس کو زکات دینا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح فرمایا جو شخص عیال دار ہے، جس کی فیملی بہت بڑی ہے، بڑے خرچے ہیں، اور اس کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب کا سونا زیور یا مال و دولت نہیں ہے، تو اس کو ہم زکات دے سکتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو شادی میں پیسہ دینا ہی ہے تو اس کے بارے میں بڑی شرائط ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، یہ بات لکھی ہے فتوے میں کہ آپ جس بچی کو شادی کے طور پر زکات دینا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جانچ کریں کہ اس کے پاس سونا چاندی تو ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے سونا چاندی بنوا کر رکھ رکھا ہے جس کی مقدار 1.5 لاکھ کے قریب ہے تو وہ تو زکات کی مستحق ہی نہیں ہے۔ یا اگر کسی کے ماں باپ کے پاس 1.5 لاکھ یا اس سے زائد کا مال ہے، آپ ان کے ماں باپ کو زکات دینا چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں خرچ کر لینا، ان کو زکات دینا جائز نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو پہلے سے 1.5 لاکھ کی مالیت کا سامان ہے۔ ایسی بچی کے نکاح میں زکات دی جا سکتی ہے جس کے ماں باپ غریب ہوں یا وہ بچی غریب ہو، اس کے پاس 1.5 لاکھ کی مالیت کا کوئی سونا زیور چاندی نہ ہو، پھر اس کے بعد آپ اس کو اتنی زکات دے سکتے ہیں کہ نصاب کا مالک بن جائے۔ 1.5 لاکھ تک زکات دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کہ جی میں نے تو پوری شادی اپنے ذمے لے لی۔ میاں فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو زکات میں اتنا مال دینا کہ وہ مالدار بن جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہمیں اگر جہیز میں ہم نے اتنی زکات دے دی کہ 3 لاکھ 5 لاکھ کا سامان دے دیا تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ صرف ہم غریب کو اتنا دے سکتے ہیں جتنے پر زکات بنتی ہے، 1.5 لاکھ تک دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ شادیوں میں زکات دینے کا جو فیشن بن رہا ہے یہ بہت تحقیق کا مسئلہ ہے، تدقیق کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بھائیوں اس طرح اپنی زکات کو ضائع مت کرو، تھوڑی تھوڑی زکات سب میں بانٹو، قریبی رشتہ داروں میں بھی، ضرورت مندوں میں بھی، نیک لوگوں میں بھی، اور مستحق لوگوں میں بھی، غریب لوگوں میں بھی، مدرسوں والوں میں بھی۔ اسی طرح فرمایا کہ زکات کو ایسی جگہ خرچ کرے جہاں ثواب جاری ہو، جہاں ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اسی میں سے ایک شکل وہ مدارس کی ہے۔ مدرسے والے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، دکانوں کا رخ کرتے ہیں، آپ ان کی تحقیق کر کر جو زکات دیں گے تو جب تک وہ مدرسہ جاری رہے گا آپ کا وہ ثواب بھی جاری رہے گا، تو ایسی جگہ بھی زکات دینا وہ افضل ہے۔ تو ہم اپنے زکات کے حصوں کو بانٹ دیں، کسی پر 2 لاکھ زکات ہے، 50,000 زکات ہے، وہ اس کے حصے کر لے، کچھ حصے قریبی رشتہ داروں میں دے، کچھ حصہ مدرسوں والوں کو دے، کچھ حصہ دور کے لوگوں کو دے۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ شکل بنی ہوئی ہے، مدرسوں سے سفرائے محترم آتے ہیں، کوئی آسام سے آ رہا ہے، کوئی بہار و بنگال سے آ رہا ہے، کوئی راجستھان سے آ رہا ہے، ہم اپنی زکات ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن ہمارے گواہ کتنی کتنی دور سے کھڑے ہوں گے، جہاں جہاں تک آپ کا زکات کا مال پہنچا وہاں وہاں کا آدمی، وہاں وہاں تعلیم حاصل کرنے والا وہ بچہ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا، آپ کا وہ زکات کا مال۔ اس لیے مدرسوں کے ان سفیروں کو ذلیل نہ سمجھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے زکات ادا کرنے کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو عامل زکات بنایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو عامل زکات بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عامل زکات بنایا۔ زکات وصول کرنے کی ڈیوٹیاں ان کی لگائی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو جہاد کا اعلان فرمایا جو شخص زکات میں اپنے جانور کے ساتھ
साथ एक रस्सी भी देता था, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमान जाने के बाद अगर वो रस्सी भी नहीं देगा तो मैं उससे क़िताल और जिहाद करूंगा। इस कदर ज़कात की पाबंदी का ये कि सहाबा को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया था। तो बात का खुलासा ये है कि भाइयों 97.5% के अलावा 2.5% ज़कात है, उसको बिल्कुल ईमानदारी से हिसाब लगाकर निकालो। पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है, अपनी ज़कात को बांट लो, कुछ थोड़ा थोड़ा तमाम मुस्तहिक़ीन को दे दो, और फजूल जगहों में और गैर इस्लामी चीजों में अपनी ज़कातों को ज़ाया न करो। कितने लोग हैं जी कि हम तो जो दुकान पे आता है वो ज़कात देते रहते हैं। मियां तहकीक कर कर आप ज़कात दें, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। तहकीक कर कर आप ज़कात दें। यहाँ आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ आपकी मस्जिद में ऐसी तरतीब हमने बनाने की कोशिश की है कि उन मदरसों वालों को मौका दिया जाए जो साल में एक मरतबा आते हैं, जिनका खर्च 50 लाख से ज्यादा का है, जिनके पास ताज़ा कागजात इस साल के 2026 के मौजूद हैं, बिल्कुल 100% खरे किस्म के लोग वो मस्जिद का रुख कर रहे हैं। तो आप हज़रात जब अपने घरों से निकलें, ज़कात की रकमों को अपनी जेबों में डालकर लाएं और अल्लाह के दीन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास की हिफाजत के लिए अपनी ज़कात को खर्च करें और खुशी खुशी उसमें हिस्सा लिया करें। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सारी ज़कात मदरसों में खर्च करो। कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई, ये मदारिस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास की हिफाजत फरमा रहे हैं। हुजूर की मीरास इल्म है। इस मीरास की हिफाजत में मेरा और आपका जितना हिस्सा डल जाए उतना ही हमारे लिए गवाही का जरिया बनेगा क़यामत के दिन। तो कुछ हिस्सा इसमें डालें, कुछ हिस्सा करीबी रिश्तेदारों में डालें, बगैर तहकीक के अपनी ज़कात को ज़ाया न करें। मस्जिदों का रुख करें, तहकीक करें, कुर्बो जवार में देखें, महल्ले पड़ोस में देखें, करीबी रिश्तेदारों में देखें। इस तरह ज़कात को अदा करें। और इस बात को याद रखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान करीम की आयत भी है कि आदमी जो कुछ खर्च करता है उससे ज्यादा बढ़कर उसको मिलता है। चुनांचे अगर सारे मुसलमान मिलकर अपनी ज़कात निकालें तो उससे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी। हम जो गरीबों को पैसा दे रहे हैं वो उस पैसे को खाएंगे थोड़ी, पलट कर वो हमारी दुकानों पर ही आएंगे और वो पैसा हमारे पास ही वापस आएगा और मुनाफे के साथ वापस आएगा। अल्लाह ने ऐसी चेन बनाई है कि जो हम खर्च करेंगे, दुनिया कहती काम नहीं है, कारोबार नहीं है, आप ज़कात निकालिए, उस गरीब के पास जब वो पैसा जाएगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो आप ही के पास आएगा। आपको काम भी मिलेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, देश और मुल्क भी तरक्की करेगा। अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है ज़कात के इस निज़ाम में। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सही माना में मुकम्मल हिसाब लगाकर ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।